الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو 18,000 مخلوقات میں سے انسان بنایا. مزید کرم اللہ کا یہ ہوا کہ اللہ نے انسانوں میں سے مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے قریب کے زمانے میں، فتنے کے دور میں، اللہ تعالیٰ نے مسجد کو آنے کی توفیق دی. یہ سب اللہ کی مہربانیاں ہیں. انسان ہے، مسلمان ہے، مسجد میں ہے، صحت کے ساتھ ہے، ہوش میں ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، جب تو راضی ہوتا ہے تو اپنے بندوں کو کیا دیتا ہے؟ تیرے راضی ہونے کی علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، میں جب راضی ہوتا ہوں مال سخی لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں، اور حاکم انصاف پسند لوگوں کو بناتا ہوں، اور موسم بہترین رکھتا ہوں. بارش کے ٹائم پہ بارش، سردی کے ٹائم پہ سردی، گرمی کے ٹائم پہ گرمی، معتدل مزاج. اس کے بعد فرمایا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں مال بخیلوں کو دے دیتا ہوں، کنجوسوں کے ہاتھ میں مال چلے جاتا. جب مال کنجوسوں کے ہاتھ میں جاتا تو غریب لوگ بے موت مر جاتے ہیں. اور فرمایا موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو ظالموں کو حکمران بناتا ہوں، تمہارے قوم کے سردار، ملک کے بادشاہ، ملک کے صدر کمینے اور ظالم قسم کے لوگوں کو بناتا ہوں جب میں ناراض ہوتا ہوں. اور تیسرا فرمایا موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو موسم کو بدل دیتا ہوں، تبدیل کر دیتا ہوں، جو تمہارے لیے خیر کا نہیں بلکہ مصیبت کا ذریعہ بن جاتا ہے. بارشوں کی طرح نہیں، طوفان سیلاب کی طرح ہوتی ہے. بارشوں میں بستیاں ڈوب جا رہی، کھیت بہہ کے چلے جا رہے، لوگ بہہ کے چلے جا رہے ہیں. عذاب کی شکل اختیار، آندھی، طوفان، سیلاب. اور فرمایا موسیٰ، گرما کے موسم میں گرمی بڑھا دیتا ہوں. یہ اس سال گرمیوں کا زیادہ ہونا یہ اللہ کے ناراضگی کی علامت ہے. ورنہ موسم تو اللہ کے قبضے میں ہے. سورج کا نکلنا نہیں نکلنا یہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے. گرما میں گرمی آتی اور آنا بھی چاہیے، وہ انسانوں کے لیے نقصان نہیں، فائدے کی چیز ہے. بعض وقت انسان کے مزاج دنیاوی اعتبار سے بنتے ہیں، دینی اعتبار سے نہیں بنتے. تو ان لوگوں کی زبان سے یہ نکلتا، ارے بھائی میرے کو سردی جمتی، بارش جمتی، گرمی نہیں جمتی. میں بعض جنے بولتے میرے کو گرمی بھی جمتی، بارش بھی جمتی، سردیاں نہیں جمتے. میرے کو بعض جنے بولتے سردیاں بھی جمتے، گرمی بھی جمتی، بارش نہیں جمتی. آپ کے جمنے جمانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ اللہ کا نظام ہے.
گرمی اگر خراب چیز ہوتی تو دنیا کی چیزوں کو، اناج کو پکانے والی چیز کیا ہے؟ گرمی ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ گرمی عرب میں ہوتی ہے، مکے میں، مدینے میں، عرب میں سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ جب گرمی بڑھتی تو سوچو لاکھوں حاجیوں کو کتنی تکلیف ہوتی۔ کیا اللہ اپنے گھر کو بلا کے تکلیف دینا چاہ رہا؟ نہیں بھائی، ایک نظام ہے۔ ایک ڈاکٹر تحقیق کر کے یہ بتائے کہ مکے میں جو گرمی بڑھتی ہے اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کی حکمتیں تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ہمارے جو سمجھ میں آتی وہ یہ ہے، مکہ مکرمہ کو حج کرنے کے لیے پوری کائنات کی ہر کنٹری سے، ہر ملک سے انسان پہنچتے ہیں، اور ہر علاقے میں اپنے اپنے علاقے میں بیماریاں ہوتی، وائرس ہوتے۔ فرمایا جب سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو پھر ایک دوسرے کا وائرس لگ کے حج کو آنے والا ہر حاجی بیمار ہو جائے گا۔ تو اس واسطے اللہ نے فرمایا اتنی گرمی رکھتا ہوں وہاں پہ کہ جو بھی وہاں پہنچتا ہے اس کا وائرس وہ گرمی میں مر جاتا ہے۔ وہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیکن ایک معتدل علاقوں میں جہاں پر گرمی اتنی زیادہ نہیں پڑتی، سردی بھی اتنی زیادہ نہیں پڑتی، بارش بھی اتنی خطرناک نہیں ہوتی، ایسے علاقوں میں گرمیوں کا بڑھ جانا اور بارشوں میں سیلاب آ کے ڈیماں ٹوٹ جا رہی، بستیاں ڈوب جا رہی، نالے بہہ کے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے ناراضگی کی علامت ہے۔ اور اس سال گرمیوں کا زیادہ ہونا بھی اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہے۔ کرنا کیا چاہیے پھر ہم کو؟ بس یہی کرنا ہے، جو رب ناراض ہے اس کو منانا چاہیے، اس کو راضی کرنا چاہیے۔ وہ کیسے راضی ہوگا؟ محمد الرسول اللہ، اس کے راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، محمد الرسول، اور کوئی راستہ نہیں۔ دنیا میں ہم کو اللہ نے پیدا کیا، اور اسی رب نے، جس رب نے ہم کو پیدا کیا، اسی رب نے ہماری ہدایت کے لیے، ہم کو صحیح زندگی گزارنے کے لیے نمونہ کس کو بنایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے تمہارے لیے نمونہ، تمہارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ زندگی کے ہر کام کے اندر کس کو دیکھنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو ہے نہیں، 1400 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے۔ عالم دنیا میں تو نہیں ہے، عالم ارواح میں ہے، عالم برزخ میں باحیات ہے، لیکن ہم ان سے کلام نہیں کر سکتے۔ پھر کیا کرنا؟ انہوں نے جن کو بتایا، کس کو بتایا؟ صحابہ کو۔ صحابہ سے تابعین، تابعین سے طبع تابعین، طبع تابعین سے اولیاء اکرام، محدثین، مفسرین، بزرگان دین، علماء کرام، دین سیکھتے ہوئے آئے، سیکھتے ہوئے آ رہے، ابھی بھی ہے، قیامت تک رہیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ دنیا میں اللہ کا دین سمجھانے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شریعت سمجھانے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں، ایسا قیامت تک نہیں ہوگا، قیامت تک رہیں گے۔ کس کو ملیں گے؟ جس کو تڑپ ہوگی ان کو ملیں گے۔ لوگ بولتے ہیں اب کہاں ہیں مول صاحب ایسے لوگ، کہاں ہیں ایسے علماء، کہاں ہیں ایسے اللہ والے؟ ہے بھائی، ڈونیشن والے کو مل رہا، کاہلوں کو، کام چوروں کو نہیں مل رہا۔ جس کو اپنی دنیا بنانا ہے، جس کو بہانے بنا بنا کے اپنی زندگی میں اپنے چوچلے، اپنے خواہشات پورا کرنا ہے، ان کو کیوں ملیں گے اللہ والے؟ ڈھونڈنے والے تو کیا کیا نہیں ڈھونڈ لے رہے، سمندروں میں چلے جا رہے ہیں، آسمانوں میں چلے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں، دماغ استعمال کر کے پانی سے گاڑیاں بنا لے رہی ہیں، کیا کیا نہیں کر رہے۔ کیسے ہوا سب یہ؟ موبائل کیسے بنا؟ نہ وائر لگا ہوا ہے، نہ کچھ لگا ہوا ہے، یہاں سے فون ملا ہے، امریکہ سے بات کر رہے ہیں، ویڈیو کالنگ پہ بات کر رہے ہیں یہاں سے لندن سے، کیسے ہوا یہ؟ انسانوں نے محنت کی، انسانوں نے اپنا دماغ لگایا، ٹیکنالوجی آگے بڑی تو ہوا نا۔ تو جو نہیں ہو سکتا تو لوگ وہ ڈھونڈ لیے، تو رب کیوں نہیں ڈھونڈ سکتے؟ بھئی جس وقت ہم ماں کے پیٹ میں تھے وہاں فرشتے بولتے تھے ہمارے کو، ماں کے پیٹ میں دنیا میں جانے والا ہے تو 9 مہینے کے بعد، وہاں پہ ایسے ایسے پہاڑاں ہیں، ایسے ایسے جھاڑاں ہیں، وہاں آسمان ہے، چاند سورج ہے، ستارے ہیں، تیرے امی ہے، تیرے ابا ہے،
تیرے بہنا بھائیاں ہیں، دنیا ہے، وہاں کھانا کھاتے، پانی پیتے، دودھ ملتا، مٹھائی ملتی، پھل ملتا، فروٹ ملتا، انہیں بولتا دیوانے ہو گئے، یا میرے کو پلٹنے کو جگہ نہیں مل رہی، تم کیا کی بول رہی دنیا ہے، پہاڑا ہے، جھاڑا ہے، کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب دنیا میں آیا تو دیکھ کے پریشان ہو گئے، ارے بھائی واقعتاً اندر فرشتے بولے تھے ماں کے پیٹ میں تو مانا نہیں تھا، اور دنیا کے پیٹ میں بھی جب تک رکھا اللہ کے نیک بندے آ کے بولتے رہے یہ دنیا اصل نہیں ہے، مرنے کے بعد زندگی اصل ہے، وہاں حساب کتاب ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ چھوڑو مول صاحب دقیانوسی باتاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ جو بھی یہاں خوشی مل گئی، انجوائے مل گیا، پیسے مل گئے، وہی جنت ہے، جس کو نہیں ملی انہیں مصیبت جہنم میں ہے، یہیں جنت ہے یہیں جہنم ہے، وہ سو کچھ بھی نہیں، تو دیوانے ڈرانے کے بات آئے وہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہوں نے سمجھایا، ان کی بات کو صحابہ سمجھے اور عمل کرے، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اولیاء اکرام، محدثین، مفسرین، ائمہ اکرام آئے، دنیا کے اندر اللہ کے دین، اللہ کی شریعت کو لے کے چلتے رہے، یہاں تک آئے، اور یہاں سے بھی قیامت تک جائیں گے۔ میرے کو نہیں معلوم تھا تو تین ٹائم کھانا کھایا، شادیاں کر رہا، بچے پیدا کر رہا، گاڑیاں خرید رہا، زمیناں خرید رہا، نہیں معلوم تھا، معذور تھا۔ جہاں دین کی بات آئی وہاں اپنے آپ کو معذور بنا لیے، مجبور بنا لیے۔ خواہشات کی بے تکی حد تو وہاں تک چلے گئی، جو بچے کی عمر نہیں ہے، جو چیزاں نہیں دیکھنے گئے موبائل میں وہ چیزاں دیکھ رہا۔ جب تم شیطانیت پہ آئے تو وہاں تک چلے گا۔ چھوٹی چھوٹی عمر کی کم عمر بچے، ابھی دہلی کے یو پی کی طرف کا علاقے کا معاملہ، 6 کلاس کے بچے آپس میں ایک دوسرے کو لڑ لیے، دوست کے اوپر غصے میں مل کے لیا، پتھرے ڈال کے مار دیے۔ 10-11 سال کے بچے، شیطانیت وہاں تک چلے گئی۔ کم عمری میں گانجا پی رہے، شراب پی رہے، زنا کر رہے، اور جہاں دین کی بات آئی وہ اپنے آپ کو معذور بنا لیا۔ نہیں معلوم تھا، میں چھوٹا تھا، میں گاؤں میں تھا، میں جہاں پہ تھا وہاں مول صاحبہ نہیں تھے، وہاں سب دامہ تھے، مگر میرے دوستو یہ جہالت کے سوال اللہ کے پاس کل کام میں نہیں آئیں گے۔ میرے کو نہیں معلوم تھا، اللہ نہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اللہ نے فرمایا کوئی گاؤں، کوئی قریہ، کوئی دیہات، کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی کل قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ ہم نے ہر جگہ اپنے دین کی بات پہنچائی، قبول کرنے والوں نے قبول کیا، خواہشات پہ چلنے والوں نے انکار کیا، غفلت کی زندگی گزارتے رہے۔ ہر انسان سمجھدار ہے، کوئی بے وقوف نہیں، جو بے وقوف ہے وہ دواخانوں میں شریک ہے، رگٹے کے مینٹل ہاسپٹل میں ہونے۔ جس کو عقل اللہ نے دی، وہ عقل سلیم دی، وہ 3 ٹائم کھانا کھا رہا، پڑھ رہا، لکھ رہا، پھر رہا، موبائل یوز کر رہا، عاشقیاں کر رہا، سب کر رہا، سب سمجھداری ہے۔ گاڑی چلانے کی سمجھداری، سائیکل چلانے کی سمجھداری، چوریاں کرنے کی سمجھداری، بدماشی کی سمجھداری، امی کو کیسا ستانا، بابا کو کیا بولے تو چرکا لگتا، بھائی کو کیسا ستانا، بہن کو کیسا ستانا، دوستوں میں ایک دوسرے کو کیسا لڑانا، یہ سب ہوشیاریاں ہیں، اور دین کی کوئی ہوشیاری نہیں ہے۔ کوئی معذور نہیں، کوئی معذور نہیں، معذور صرف بے ہوش اور پاگل ہے۔ یا تو آپ پاگل رہنا یا پھر آپ بے ہوش رہنا، آپ کو نماز بھی معاف ہے، شریعت سیکھنا بھی معاف ہے۔ اگر آپ بے وقوف نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ بے ہوش نہیں ہیں، 5 وقت کی نماز فرض ہے، دین سیکھنا فرض ہے، شریعت پہ چلنا فرض ہے، بالغ ہو گئے پردہ کرنا فرض ہے، حرام چیزوں کو معلوم کر کے حرام چیزوں سے بچنا فرض ہے۔ کوئی کسی کی مجبوری اللہ کے پاس نہیں چلتی۔ بہت سے لوگ ایسے بیانات، ایسے علماء کے ویڈیو بیانات کے کلپس
اٹھا کے رکھے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ جس کو چاہے بالکل بالکل غفور الرحیم، اس کی رحم کی وجہ سے تو کھا رہے پی رہے چل رہے پھر رہے، اسی کا تو رحم ہے، آج بیٹھے بول رہی سن رہی دیکھ رہی، وہ سب اسی کا رحم ہے۔ وہ اتنا رحم کرا تو اس کا بدلہ کیا دے رہے ہم؟ گناہ کر کے، ناراض کر کے، نافرمانی کر کے۔ میرے دوستو، ایک ہوتا ہے شیطان کا بھٹکانا، ایک ہوتا ہے شیطان کے ساتھ رہ رہ کے خود شیطان بن جانا۔ پورا رمضان شیطان تھا ہمارے ساتھ۔ حدیث میں تو اللہ نے اعلان کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جب بھی رمضان کی پہلی رات مغرب کے چاند دکھتے ہی رمضان شروع ہوتا، میرے اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، فرشتوں شیطانوں کو پکڑو، زنجیروں میں جکڑو، سمندروں میں پھینک دو، وہ میرے محبوب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ تو رمضان میں تو شیطان بند تھا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کیا رمضان میں گناہ چھوڑے ہم؟ رمضان میں گناہ چھوڑے، روزے کی حالت میں موبائل میں کرکٹ میچوں پہ سٹا لگا کے سور کا گوشت کھائے۔ ابھی چل رہے آئی پی ایل، اچھے اچھے نمازیاں، اچھے اچھے سمجھدار لوگ جوا کھیل رہے ہیں، اس کے اوپر 900 لگایا تھا بھائی 90,000 آ گئے، 90,000 لگایا تھا 3 لاکھ آ گئے۔ کیا ہے؟ پیسے نہیں، ان سے جو جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ شراب سے بدتر، وہ جوا حرام سور کے گوشت سے بدتر ہے، وہ جوے کا پیسہ۔ ان پیسوں سے آپ مکہ مکرمہ کے بیت اللہ کو غلاف بھی چڑھائے تو جہنم میں جانے والے۔ آپ جو چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا اس کے اوپر کتنے بھی پھولا اڑاؤ، مثال کے طور پہ کسی برتن میں اگر پیخانہ رکھ کے اس کے اوپر آپ پھولا اڑائے تو اندر کا چیز خلاخن تو نہیں بن جاتا؟ آپ پھولا اڑا لو، اوپر سے کسی بھی عطر ڈال دو، کسی بھی مخمل کی چادر اڑاؤ، اندر کا پیخانہ تو پیخانہ رہیں گا، گندگی تو گندگی رہیں گی۔ آپ سود کے، رشوت کے، حرام کے پیسوں کو چاہے کچھ بھی پڑھ لو، آپ کی نیت چاہے کتنی اچھی ہو، آپ کی نیت کے اچھا ہونے سے حرام چیز حلال نہیں ہوتی۔ اللہ نے جس چیز کو بول دیا بس یہ نہیں تو نہیں، خلاص۔ اللہ نے کہا مٹھی کھانا حرام ہے، مٹھی کھانا حرام ہے۔ کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، مٹھی کھاتے مزے سے، بازو لوگ اچھی دکھتی، سوندھی سوندھی دکھتی مٹھی، بچپن میں کھاتے تھے، چنا نکال کے کھاتے، چوپیساں کھا لیتے، وہ کھڑی بول کے ایک وائٹ مٹھی آتی وہ کھاتے رہتے، حرام ہے، حرام ہے مٹھی کا۔ اچھا، اسی مٹھی میں سے اناج نکلا، انگور نکلا، سیب نکلا، موز نکلا، کھانے کی چیزیں نکلی، وہ کھانا حلال ہے، اسی مٹھی میں سے نکلے، سب حلال ہے۔ اور وہی انگور کا سرکہ بنا دیے، کھانا سنت ہے۔ جس گھر میں سرکہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ گھر سالن سے خالی نہیں ہے، وہ گھر والے بھوکے نہیں رہیں گے جس گھر میں سرکہ ہوگا۔ صحابہ سرکہ استعمال کرتے تھے، صحابہ سرکے والی جماعت تھی، اور ہم ٹماٹر کچپ والی جماعت ہے، چٹنیاں ہونا ہمارے کو۔ ٹماٹر کچپ کیسا بن رہا کمپنی میں جا کے دیکھے تو الٹی ہو جاتی تمہارے کو، مزے لے لے کے کھا رہے، برگر کو لگا کے سموسے، چٹنی کیا کھٹی لگتی ہے، کہاں بیمار ہو رہی، دواخانوں میں شریک ہو رہی، قوم ڈائلسس پہ چلے گئی، ہوش نہیں آ رہا، باہر کی چیزاں چھوڑو، نکو پر نہیں، ان کا ٹیسٹ ہے، اس کا تھوڑی سی ٹیسٹ نہیں، دواخانے میں رہتا تو۔ اللہ نے فرمایا جو چیز نہیں کھانے کی وہ کھا رہے ہیں، اور جو کھاؤ بولے وہ چھوڑ دیے۔ سرکہ معلوم ہے کسی کو؟ چند لوگوں کو معلوم ہوگا، ورنہ تو اتنے لوگوں میں سرکہ کس کو کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم کسی کو۔
ونیگر کئی قسم کا بنتا. انگور سے اگر سرکہ بنے تو سنت ہے کھانا، ثواب ہے. اسی انگور سے اگر سڑا کے شراب بنائے تو پینا حرام. تو آپ میں عوام کا کام نہیں ہے کہ کون سی چیز کو بھی حلال کر دے، کون سی چیز کو بھی حرام کر دے. نہیں، وہ نیٹ پہ دیکھا تھا، نہیں وہ گوگل پہ میں چیک کرا تھا. تو بھائی جو گندی جگہ ہے وہاں سے دین کیسے حاصل کر رہے ہیں آپ؟ دین، علماء باحیات ہے، علماء زندہ ہے. آپ کے ہر علاقے میں مدارس ہے، مفتیاں ہیں، ان سے جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، پوچھو کیا کون سی چیز شریعت میں حلال ہے حرام ہے. معلوم کرو. اللہ نے ہمارے آقا کو بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آقا کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی کا طریقہ، میرے نبی کا اسوہ، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. بہت زبردست. بچپن، جوانی، شادی، ولیمہ، بڑھاپے کی زندگی، غربت کی زندگی، حکومت کی زندگی، سیاست کی زندگی، ہر چیز سکھائی اللہ کے، ہر چیز. اور جو سیکھیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو چھوڑیں گے وہ ذلیل ہوں گے. آپ کے دل کے اندر کیا تمنا ہے وہ اللہ خوب جانتے ہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور. وہ دلوں کے اندر کیا ہے، اوپر کیا ہے، اندر کیا ہے، باہر کیا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے. تمہاری زبان سے ایک مرتبہ نہیں 1,00,000 مرتبہ درود شریف نکل رہا، لیکن اندر گندگی ہے تو وہ درود شریف گندگی کو نہیں چھپائے گا. وہ گندگی کی تمہاری نیت تمہیں برباد کر دے. نیتوں کو اچھا رکھو، اپنی نیتوں کو درست کرنا ہر کام کے اندر، ہر کام کے اندر. نماز کس کے لیے پڑھنے آئے؟ اللہ کے لیے پڑھنے آئے. کسی کو دکھانا ہے کیا؟ دکھانا ہے تو پھر یہ نماز آپ کے منہ پہ، میرے منہ پہ مار دی جائے گی. اللہ کے نبی نے تو فرمایا اگر کسی نے نماز میں ریاکاری کی، مثلا نماز پڑھ رہا تھا، ہاتھ بن لے کے تھا، بازو سے کون کی دیکھ رہے ہیں، اس کو محسوس ہوا انکل دیکھ رہے ہیں، اور اچھی ہو گیا نماز، انکل دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے شرک کیا. نماز اچھی ہے. حج کا موسم ہے، لوگ حج کو جا رہے ہیں، نام آ گیا میرا حج، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حج کو جا رہے ہیں. کب جا رہے ہیں؟ بولے 20 تاریخ کو فلائٹ ہے. ماشاء اللہ، بہت بہت ہوا. تو ہماری خواہش تھی بھائی 20 کو جانے والے ہیں آپ، 17 تاریخ کو شام میں گھر پہ آ جانا تھا. آپ اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں، کچھ دعا ہو جاتی، کچھ ہماری طرف سے چھوٹی سی دعوت. بیگم دعوت ہے خان صاحب کے گھر پہ، سب کو فون کرو، دعوت ہے خان صاحب کے گھر پہ، حج کو جا رہا ہوں نا. اب خان صاحب کے گھر پہ کرتا پیجامہ ٹوپی بیپی پہن کے پہنچے. ابھی کی دعوت ہو رہی، آئی حاجی صاحب ہاتھ دھو جائے، کیا کچھ کیا عزت ہے حاجی، بولے ماشاء اللہ. ہاتھ دھلائے، پھولا پلائے، جاتے جاتے توال اڑائے. حاجی صاحب یہ چٹھی کئی کی، رب کے گھر کو جا رہے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا. ارے کیا ہو گیا جی بھائی، لوگ دعاؤں کے چٹیاں لا کے دے رہے میرے کو، اندر سے فل شیطان پمپ بھر رہا بھاوا. حاجی صاحب حج کو گئے، وہاں بھی جا کے حج کا سیکھے نہیں، کچھ بھی نہیں، بس آڑا ٹیڑھا کیسا کی حج کر لیے. وہاں کے احکامات سیکھ کے نہیں گئے، یہاں سے کیا کرنا تھا تڑپ لے کے نہیں گئے، سچی نیت لے کے نہیں گئے، بس گئے. اب دل میں کیا ہے، اب جب جاؤں گا میں واپس حیدرآباد، پورے محلے کے خاندان کے لوگ جو عزت کریں گے میری، اب حاجی صاحب بولیں گے سب میرے کو. میرا تو اب واہ واہ حاجیوں میں نام آ گیا. ایک صاحب تھے ہمارے علاقے میں، میری شادی کے ٹائم پہ میری شادی کا روخہ دیا تھا میں لے جا کے، روخہ پڑے تب نہیں آتا میں تیری شادی میں. بولے اللہ کیا ہوا چچا نہیں کو نہیں آتے؟
میرے نام حاجی نے لگایا. ارے یعنی رخوں پہ نام لکھانے کے واسطے حج کرے تھے لوگ. میرے کو حاجی بولنا بول کے حج کرے تھے. تو کہیں آپ لوگ نماز کو بھی اس واسطے تو نہیں آئے کہ نماز کے بعد نکلے تو لوگ نمازی بول کے سلام کرنا؟ زکات کہیں اس واسطے تو لوگوں کو دکھا دکھا کے نہیں دیا, دیکھ کے لوگ ورنہ کیا سخی ہے بھائی, حاتم تائی کا ہاتھ ہے اس کا, بانٹتے رہتا وہی نہیں خالی. یہ جو دکھاوے کی بیماریاں ہیں نا, یہ انسان کے بڑے بڑے عملوں کو غارت کر دیتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی حج کو گیا لیکن لوگ اسے حاجی کے اس تمنا سے گیا, ریاکار گیا ریاکار آیا. ایک آدمی حج کو اس لیے گیا, یہ سوچ کے گیا کہ وہاں سعودی عرب میں سونا وونا ذرا سستا ملتا, آتے آتے ذرا شاپنگ کر لے کے آئیں گے, وہاں جھوپے اچھے ملتے, وہاں کھجور ملتا, وہاں عطر ملتا, ذرا لویا کے لوگوں کو وہاں سے خرید کے لا کے تھوڑا بزنس کر لیں گے لائٹ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حاجی نہ گیا نہ حاجی آیا, وہ تاجر گیا تاجر آیا. اور بعض جنوں کی نیت رہتے بھائی بہت زمانے سے تمنا تھی یارو عرب کو جانا بول کے, اب وہاں بھی جاتا ہوں وہاں بھی جاتا ہوں, کویت کو جاتا ہوں, قطر کو جاتا ہوں, ادھر گھومتا ہوں ذرا ادھر گھومتا ہوں, واپسی میں لیٹ 2 دن دبئی میں رک کے آتا ہوں, ایک بار گئے سوتے کو پورا ہو جاتا. اللہ کے نبی نے فرمایا آوارہ گیا آوارہ آیا. نیتیں صحیح ہو. اب میں تو یہ ایک اپنے کے انسان کے انفرادی زندگی کے اعمال بتایا, ایک اجتماعی زندگی کی بھی نیتیں ہوتی. ہم سب نماز کو کیوں آئے؟ اللہ کو راضی کرنے یا لوگوں کو دکھانے؟ اللہ سے مانگنے آئے یا پھر ڈرامہ کرنے آئے؟ یوں سلام پھیرا نہیں اٹھ کے بھاگ. اللہ سے منگنا ہے نا منگنا ہے ہمارے کو. نماز پڑھ کے ایسا نکل کے جاتے اللہ پڑھ دیا احسان کر دیا تمہارے اوپر جا رہا ہوں. اب تو عام رواج ہو گیا مسجدوں میں, کہیں بھی چلے جاؤ نماز پڑھتے ہی کچھ ایسے چند لوگ, ارے ایک آدھ آدمی کو کام رہتا نماز کے بعد فوراً جانے کا, آدھی آدھی مسجد بھاگ جا رہی. بھئی رب کے سامنے سر جھکایا نہیں کیوں تو, جب مانگنا ہی نہیں تھا اللہ سے تجھے؟ ایک مزاج بنا دی, وہ خراب ہے بیٹے, فین بیٹھ جاؤ, غیر خراب ہے اس کا. میرے دوستوں بزرگوں, نیتیں اپنی صحیح کریں. اچھا بچے کی شادی کیوں کر رہے ہیں؟ میرا بچہ حرام سے بچے, میرا بچہ گناہ سے بچے. بچی کی شادی کیوں کر رہے ہیں؟ میری بچی حرام کاری سے بچے, اس کی عمر ہو گئی شادی کی کر دینا چاہیے. جیسا بچپن میں اس کی عمر نہیں بھی ہوئی تو اسکول کو لے جا کے ڈال دے رہے. کئی کو بولتا اماں بابا کے بیچ میں کباب میں ہڈی ہے نا, ہٹا لو اسکول کو, اس کو 3 سال کی ہے تو لے بہت ہوشیار ہے, بہت ذہین ہو گئی, سب معلوم ہمارے کو کہیں گزارنا ہے اسکول میں. اس کو گھر میں رہنا تھا, ماں باپ کے ساتھ رہنا تھا. تمہاری نیت وہاں بھی خراب. بچیوں کی تربیت کرنے میں نیت خراب, بچیوں کی شادی کرنے میں نیت خراب. شادی کرنے میں نیت کیا ہے؟ بیٹے ہیں تو خوش کہیں کوئے, بیٹیاں تو پریشان کہیں کوئے. بیٹیاں آئے تو اس لیے پریشان ہے, دینا پڑتا جہیز. تو آپ کی جہیز دینے کے لیے, جہیز لینے کی نیت, آپ کی نیت خراب ہے شادیوں میں. بچے ہیں تو خوش خوش ہے, کہیں کو 4 بیٹے ہیں 4 سسرالوں سے کٹنا ماتا, پپا پیسے آتے, ڈبانا ہے خاندانوں کو. نیتاں خراب ہے. ہوتا کیا, پیسے تو نصیب میں جو ملنا ہے ملتے, لیکن آپ کے 4 بیٹوں کی زندگی جہنم بن جاتی, 6 مہینے میں طلاق ہو جاتی. تمہارے بچے شادی ہونے کے باوجود بھی بستی میں, محلے میں, خاندان میں رنوے بن کے پھرتے رہتے. اب شادیاں نہیں ہوتی تو زنا کے اڈے آرام گرم کرتے رہتے ہو. بچیوں کی شادیوں میں نیتیں خراب تھی تمہاری. داماد ایسا لاؤں گا جل جانا پورے, ایسا آئیں گا میرا داماد کار میں مرسڈیز میں. نیتاں غلیظ. مال میرا داماد آئیں گا تو ایسا رہیں گا ہیرو کے سر کا, ایسے بڑے بالا, یہ چوڑے جسم کا ہیرو, خوبصورت رہیں گا میرا داماد. میرا داماد پیسے والا رہیں گا. ارے چلر ولر خاندانوں میں کون کرتے جی, ہم لوگ شادی بڑے خاندانوں میں کرتے, حسب نسب.
اللہ کے نبی نے فرمایا لمالہا ولجمالہا ولحسبہا فاظفر بذات الدین. شادیاں 4 نیتوں سے کی جاتی، مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، حسب نسب خاندان کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے. تم دین کی وجہ سے کرنا. اگر تم نے مال کی بنیاد پہ شادی کی، بچی پیسے والی یا بچہ پیسے والا، اس واسطے اگر یہ نہیں ہے نکو بھائی ہمارے کو مالدار والدار نہیں ہونا، پیسے والا شریف بچہ ہونا، بس اچھا بچہ ہونا، جاتے ہی پہلا سوال گھر ذاتی ہے. کئی کو پوچھ رہی ہے، کئی کو پوچھ رہے ہیں آپ، تمہارا مقصد اچھا بچہ نہیں، ذاتی گھر والا ہونا. کتنے اللہ کے نیک اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کے خاندان در خاندان کرائے کے گھروں میں ہی رہے، ذاتی نہیں بنایا. پہلا سوال بچی والوں سے نہیں، بچے والوں سے گھر ذاتی ہے. اس چکر میں لوگ بھی کیا کر رہے ہیں، ذاتی گھر نہیں بھی ہے تو جھوٹ بول رہے ہیں. آنے والے بھی سو ذاتی ہے، ذاتی ہے. 2 مہینے کا معلوم ہوا کرائے کا ہے. کیا کرتے، چھڑا لیتے ہو، طلاق دلا لیتے. ارے بھائی زندگی ذاتی نہیں ہے یارو. کئی دولہے شادیاں ہو کے 1 مہینہ نہیں ہوا دولہا مر گیا. حیدرآباد کے علاقے میں اپنی شادی کے دن دولہا دلہن کے پاس کمرے میں جانے سے پہلے امی کو بہنوں کو مل کے بولا دعاؤں میں یاد رکھو ذرا میں جا رہا ہوں دلہن کے پاس، میری زندگی اچھی ہو جائے امی، اس کے لیے میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. ہال میں نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں مر گیا. ذاتی گھر دیکھ رہے، زندگی ذاتی نہیں ہے. کاروبار کیا کرتا بچہ، پرماننٹ جاب ہے، گورنمنٹ سروینٹ ہے. کیا سوالات ہیں، کیا کرتے، گورنمنٹ سروینٹ ہے. پہلے دیکھ لو پیسہ دولت مال حسب نسب دیکھ رہے ہیں، انہیں انسان ہے یا حیوان ہے وہ بھی دیکھ لو. نیتیں خراب ہے ہماری رشتوں میں بھی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، تم اگر مال کی بنیاد پہ شادی کر رہے تو تم نے شادی کے دن اپنی اولاد کو، آگے کی نسلوں کو عیسائی بنانے کی بنیاد ڈال دی. تم نے اگر حسن خوبصورتی، کیا دولہا ہے ہمارا داماد ایسا گورا ایسا، شیطان بھی ویسی رہتا. بڑا بہو ہماری آئے پورے خاندان میں پوری بستی میں نہیں ہے ایسی بہو. نہ کھڑی، کیا کرتے کھڑی نہ کیا ہینگر لگا کپڑے سکھاتے اس میں. جہالت کی حد ہے. گوری ہونا تو گوری، کیا اس کا اسٹیچو بنا کے کھڑانے کا چورستے میں. اس چکر میں نہ دین دیکھے نہ انسانیت دیکھے، کچھ نہیں دیکھا. مال آیا، خوبصورت دلہن آئی، اس کے بعد جو ساس کو سسرے کو پورے خاندان کو ڈانس کراتی، اس کے بعد پھرتے حامل ہو گئے. وہ دیکھ کر بہو آ گئی، ہم لوگ کو نہیں معلوم تھا اتنی خطرناک ہے بول کے. حضرت کچھ بھی پلیتا دیو، کچھ بھی نیمبو دیو، وظیفہ دیو، چکلے لگا دی ہماری زندگی ہماری بہو. اور خوبصورت ہونا، بڑے گھر کی ہونا. اسی لیے اللہ سے مانگو جو نوجوان جن کی شادی نہیں ہوئی، علماء نے فرمایا مجرب عمل ہے، ہر نماز میں ہر دعا میں پڑھو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. دعا پڑھو، نیت اچھی رکھو. جس کی شادی نہیں ہوتی نا بچے کی، بہت خوش رہتا. کیسی بھی چلتی ممی، تمہارے کو پسند ہے تو میرے کو بھی پسند ہے. 2 مہینے نہیں ہوئے جو مار صرف پورا بیلا نام پھگنیاں پیٹ کے مان لے. ہنگامے جنگ فساد، خاندان پریشان. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک نظر دیکھ لو اپنی شادی سے پہلے، ہونے والی دلہن اپنے دلہے کو دیکھ لے، دلہا ہونے والی دلہن کو دیکھ لے ایک نظر. امی بول دیے، ابا بول دیے، مٹی چاوانا نکو بنو، دیکھ لو ایک نظر. محلے میں بستی میں تو کسی بھی پٹی کو چھوڑ دینے گھر گھر کے. شادی کے ٹائم میں ایڈوانس بات
سنت کے مطابق جو کام ہے وہ کام کرو سنت کے مطابق. اچھا سنت یہ ہے, شریعت کے اندر حکم یہ ہے, بچہ ایک نظر بچی کو دیکھے, بچی ایک نظر بچے کو دیکھ لے, ایک نظر وہ تو یوں کھڑا ہے, بچی کھڑی, بچہ آیا السلام علیکم, وعلیکم السلام, ایک نظر دیکھ لی, بچہ بھی ایک نظر دیکھ لیا, ٹھیک ہے صورت میرے کو پسند آتی. ہم ایسے کمینے خاندانوں میں رہ رہے, ہم دولہے کو نہیں دکھا رہے ہیں, دادا دیکھنا کہتے, بڈھے کو کیا ضرورت ہے مرنے سے پہلے حرام کاما کر کے مر رہا, بڑے بھاؤ نہیں دیکھنا کہتے. بڑا بھاؤ نہیں کون, چمباروں کا سردار ہے کیا, کہیں کو دکھانا اس کو. بڑا بھاؤ نہیں دیکھتا کرتے, بڑا بھائی دیکھتا کرتے, دادا دیکھتے کرتے, نانا دیکھتے کرتے. ارے کیا لا رہے بابا گھر کو, کیوں کرتے ایسے حرام کام جو شریعت کے خلاف ہے. کاما کرتے شریعت کے خلاف, پورے دیکھنے سے لے کے, رسم و رواجوں سے لے کے, اور شادی کے دن نکاح پڑھانے بڑے مولانا آنا خالی کاما پورے ستیاناسی کر دیے. رسماں رواجاں, جوڑے کی رقم, مہندی کی رسم, انگلی پکڑنے کی, بے حیائی کی, سوب کر لیے. خالی نکاح کے دن بڑے موساوانا باغیان کی شاہی مسجد میں پڑھانا. اور ذرا اللہ 4 پیسے دے دیے تو آج کل نکاح کہاں ہو رہے, مدینے میں. آئے کیا بات ہے, کیا مدینے میں نکاح ہوا تو کیا اولاد صحابہ کے جیسی پیدا ہوتی کیا؟ جہالت ہے یہ. عمرے کو پھگٹ میں جاتے آپ یہاں سے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونہ, نکاحوں میں بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے سستا ہو, جس کے اندر خرچہ کم سے کم, صرف مہر کا خرچہ وہ بھی دولہے پہ, ولیمے کا خرچہ وہ بھی دولہے پہ, اور کوئی خرچہ نہیں. لیکن اب شادیاں بولے تو اللہ, گھراں بک جا رہی, جائیداداں بک جا رہی, خاندان روڈ پہ آ جا رہا. کئی کو بنائے اماں بابا دوستاں شادی, کئی کو اتنی مصیبت بنائے. ایجاب قبول قصہ ختم, خلاص. ایک نظر دکھائے, وہ نظر دکھائے, دونوں خاندانوں میں مناسبت ہے, جمتے انشاءاللہ, ٹھیک ہے کر دو. ایک دم وہ بادشاہ سلامت کے خاندان پکڑ کے فقیر خاندان سے شادی کرے, کیسا ہوتا بھائی؟ تو جھگڑے ہوں گے آگے جا کے. اس لیے اسلام کے اندر کفو کا مسئلہ ہے, برابری دیکھو تھوڑی سی دونوں میں, رنگ میں, ہائٹ میں, خاندان میں بڑابری دیکھو. رکشے والے سے عاشقی ہو گئی بادشاہ کی بیٹی کی, کیا بھی کرو. وہ ہوا نہیں واقعہ, ایک بادشاہ سلامت کہاں کی جا رہے تھے سیر پہ, راستے میں فقیرہ دکھے, وہ فقیروں کے اندر ایک فقیرنی دکھی خوبصورت, دل آ گیا بادشاہ سلامت کا. لے گئے اس کو, نکاح پڑھا لیے, گھر میں رکھ لیے. کھانے کے ٹائم پہ کھانے کو بیٹھا ہے تو بیٹھ رہی نہیں, بولے نہیں میرے کو کھانا نہیں کھایا جا رہا. کیا کر دی, میں کمرے میں کھاتی ہوں اکیلے. ٹھیک ہے جاؤ کھانا کمرے میں رکھ, جھانک کے دیکھے کیا کر رہی. کھانے کی پلیٹ لے کے کھڑکی کرنے جا رہی, اماں کھانا دے اماں. عادت سے مجبور ہے, بھکاری کی اولاد ہے, بھیک منگے کے بغیر کھانا کھائے نہیں جاتا. کفو, دونوں میں جوڑ. آج کل کا جوڑ کی طرف کا جوڑ, عاشقیں عقل لے رہے, لے کے بھاگ جا رہے. اماں بابا کو دھمکیاں دے رہے, کرتے نہیں گلا کاٹ لو, کٹتے نہیں, کاٹ لے تو ہاتھ کاٹ لے, مر جا دلندر, تو پیدائش کہیں ہوا تھا, مر گیا تو اچھا ہے. تو یہ حرام کاموں پہ آئے کہیں کو ہم, دین بچپن سے سیکھے نہیں, بچپن سے کوئی سکھایا نہیں, گھروں میں دین نہیں, برباد ہو گئے زندگیاں ہمارے. آئے دن کوئی نہ کوئی خودکشی کر لے رہا, سوسائڈ کر لے رہا. ابھی 2-3 دن پہلے گول سٹی کی طرف ایک صاحب, ایک نوجوان, شادی ہو کے 2-4 مہینے ہوا تھا, داڑھی کرتے پیجامے والا تھا, نمازی تھا, کیا ٹینشن تھا نہیں معلوم, ذہنی توازن برابر نہیں تھا, مر گیا, سوسائڈ کر لے. ایک صاحب گروپ میں ڈالے, سوسائڈ کر لے کے مر گیا. بھائی حرام کی موت مر گیا, اب اس کی مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے. بڑے مفتی صاحب کہاں سے آئے, نئے پیدا ہوئے ابھی. میں سوال کرا گروپ میں, تو پھر وہ جو آدمی سوسائڈ کر لے کے مر گیا, اس کی جنازے کی نماز پڑھا رہے نہیں پڑھا رہے؟ وہ پڑھا رہے, کل فجر میں پڑھا رہے. جب اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی, انہیں جہنم ہے, تو نماز کیوں پڑھا رہے پھر اس کی؟
کون بولے آپ کو جہنم میں گیا بول کے؟ جہنم میں کون جاتا؟ کس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق ہے میرے کو آپ کو؟ آپ میں تو اس بات پہ ڈرنا ہے میری موت کیسے ہوگی؟ کیا آخری وقت میری زبان جب میں مروں گا دنیا سے، کیا اس وقت میرا ایمان اللہ کے اوپر جو رہنا ہے وہ رہے گا میرے ساتھ؟ کوئی دعویٰ ہے میرا؟ خواہ مخواہ کسی کے بارے میں جہنم میں گیا، کافر مرا، کفر کی موت مرا۔ سوسائڈ کر لینا کبیرہ گناہ ہے، کفر نہیں ہے، نہیں جاتا جہنم میں، وہ گناہ بہت غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے شریعت کے اندر حکم یہ ہے، اگر کوئی سوسائڈ کر لے کے مر گیا، اس کی جنازے کی نماز میں بڑے اللہ والے علماء مقتدی رہبر نہیں پہنچنا چاہیے، اس کے جنازے کی نماز میں علماء نہ جائے، کوئی عام آدمی، کوئی عام مسلمان اس کی جنازے کی نماز پڑھا دے، اس واسطے کہ تاکہ لوگوں کو یہ تنبیہ ہو کہ جو اپنی موت ایسی مرتا ہے اس کے جنازے میں نیک لوگ نہیں پہنچتے۔ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، غلط ہے، لیکن مغفرت کی دعا کرنا چاہیے اسے۔ اس کی جنازے کی نماز کیا پڑھا رہے ہیں؟ جنازے کی نماز اللہ اکبر ثنا پڑھے، اللہ اکبر درود ابراہیم پڑھے، اللہ اکبر دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ مغفرت فرما زندوں کی مردوں کی، و شاہدینا و غائبنا، اللہ جو حاضر ہے جو موجود نہیں غیب ہے، و صغیرنا و کبیرنا، اللہ چھوٹوں کی بھی بڑوں کی بھی مغفرت فرما، و ذکرنا و انثانا، اللہ مردوں کی عورتوں کی سب کی مغفرت۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم جب تک زندہ رہے ہمیں اسلام پہ زندہ رہے، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ جب موت آئے تو ایمان کی موت نصیب فرما۔ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں آپ، جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اسی لیے میرے دوستو، کچھ بھی بولنے سے پہلے علماء سے مشورہ کرو، پوچھو علم والوں سے۔ قرآن میں اللہ نے کہا تمہیں اگر نہیں معلوم ہے، جن کو معلوم ہے ان سے پوچھ لو۔ ہر کام پوچھے ہم علماء سے، کاروبار علماء سے پوچھے، رشتے علماء سے پوچھے، جو کام کر رہے ہیں، کوئی تو بھی ہوں گے آپ کی بستی میں، خاندان میں، محلے میں، دوستوں میں، رشتے داروں میں عالم ہے، علم رکھتے شریعت کا۔ ہم مسلک کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، آپ جو مسلک کے وہ اپنے مسلک کے عالم سے پوچھ جاتے ہیں کیا شریعت کے لیے یہ چیز جائز ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام، پوچھ لو، پوچھ کے کر لو۔ ہر چیز کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہوا منا کے ہنگامہ کر دینا، ارے جو کرنے کے کام ہے کرو بھائی۔ امت پریشان ہے، امت کو دلاسے کی ضرورت ہے، پیاسے کو پانی کی ضرورت ہے، بھوکے کو کھانے کی ضرورت ہے، نوجوان بچہ نوجوان بچی شادی کی ضرورت ہے۔ رشتے کرو، اچھے کرو۔ آپ کے جب رشتے کی بات آئے تو بولو نہیں شریعت کے مطابق ہے تو میں کروں گا۔ صحابہ سیرت ہے ہمارے پاس، اللہ کے نبی ایک غریب صحابی کا رشتہ ایک فلاں صحابی کے گھر پہ بھیجا، جب رشتہ پہنچا تو باپ کہنے لگا، جب کھٹکا ہوا پوچھا کون ہے؟ بولے میں فلاں ہوں، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجایا ہے۔ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے میرا رشتہ تمہاری لڑکی کے لیے بھیجا ہے۔ وہ دروازہ کھولے، چہرہ دیکھ کے بولے ذرا غریب ہے، ذرا رنگ کا سانولا کم ہے، میرے کو پسند نہیں ہے، میری بچی تو خوبصورت ہے۔ کہنے لگے بیٹا ابھی تو میں تیار نہیں ہوں، بعد میں پھر کبھی دیکھیں گے، کچھ مشورہ کر کے بولوں گا۔ بچی گھر چھوٹے رہتے تھے، کوئی بڑے گھرانے تھے، وہاں تک آواز نہیں آئی، مٹی کے گھر چھوٹے چھوٹے گھر تھے، اندر کے کمرے میں بیٹی کو آواز آئی، بیٹی کہنے لگی ابا کون ہے؟ بولے بیٹا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں صحابی کو بھیجا ہے میرے پاس، وہ تیری شادی کے لیے۔ ابا پھر آپ نے کیا کیا؟ بولے بیٹی میرے کو ذرا وہ لڑکا پسند نہیں ہے۔ اللہ بیٹی کہنے لگی ابا جان آپ مت یہ دیکھیے وہ آنے والا کیسا ہے، یہ دیکھیے بھیجنے والا کون ہے۔ آقا نے رشتہ بھیجا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے رشتے کو ٹھکرائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ میرے ابا جان میں تیار ہوں۔ یہ تھے صحابہ، اور اب پورا خاندان دیکھ کے ریجیکٹ کر رہا۔ یہ دین ہے، یہ رشتے صحابی رسول اپنی رشتے کی بات ایک دوست کو بولے میاں دراز میری رشتے کی بات کرو، وہ گھر میں جا کے انہوں وہاں گئے، جا کے بولے صاحب باہر کھڑے ہوئے تمہاری بچے سے رشتہ چاہ رہے، اور کون؟ بولے انہیں ہم پسند نہیں ہے وہ بچہ، تم تیار ہے کیا؟ پوچھے ایسو والے کو، انہوں بولے جی تیار۔ دیکھو بھی ضرورت ہے نکاح کی، اندر خاندان کے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے تھے، مشورہ کرے، اسی وقت بچی کو بولا، ایک نظر دکھائے، نکاح پڑھا دی، وہ باہر آئے، دوست کھڑے ہوئے ہیں کیا بول رہے، کیوں لوگ کیا بولتے کی انہوں آئے بھائی معافی کیا ہوا، کہیں کو معافی چاہ رہے؟ بولے میں گیا تھا آپ کے رشتے کی بات کرنے، وہ لوگ بولے
اب مشورے سے آپ کو انکار ہو گیا آپ کے بارے میں اور میرے کو وہ لوگ سلیکٹ کر لیے، پھر کیا ہوا؟ بولے میرا نکاح پڑھا دیے، انہوں لپٹ کے معافی مانگ رہے، بھائی اللہ کے واسطے تو معاف کر دے، تیرے مقدر میں بیوی تھی میری، وہ نظر گئی کہیں کو۔ یہ تھے صحابہ۔ اور آج کے زمانے میں اگر کسی کا ہو گیا ایسا رشتہ، لگانے جا کے انہوں نے شادی کر لیا تو جادو کر کے مار دیتے اس کو، تیرا بتا تو ہے نہیں۔ ہم غلط راستے پہ زندگی گزار رہے ہیں، غلط سوچ کے ساتھ، غلط نیت کے ساتھ۔ اسی لیے میرے دوستو بزرگو، سب اپنی نیت صحیح کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ گناہوں کی سزا ہے یہ دھوپ کا بڑھ جانا، یہ تیز گرمیوں کا آ جانا اللہ کے ناراضگی کی علامت ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مرتبہ کہہ دے اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ 3 مرتبہ کہہ دے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر۔ میں پڑھا رہا ہوں، ایک بار آپ سب پڑھ لیجئے، شاید ہو سکتا ہے اللہ ہمارے اس پورے مجمع کے پڑھنے کو اللہ معاف کر دے۔ اللہ کے پاس کوئی یہ دعا اللہ کے نبی نے بتائی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے یہ نبی ہمارے نبی نے دعا بتائی، ضرور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اللہ سے معافیاں مانگتے رہو میرے دوستو، جتنے گناہ معاف ہوں گے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، موسم بھی بدلے گا، حالات بھی بدلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ یقین کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قریب قریب ہو کر سنتیں پڑھ لیجئے، چھوٹے بچے بیٹے آپ لوگ پیچھے جاؤ، بڑے لوگوں کو آگے جگہ دو، اوپر بھی جا سکتے ہیں جن کو جگہ نیچے نہ ملے۔